ہمارے ہیں حسین۔ یہ تھے جناب ذاکر غلام اصغر بلوچ آف خوشاب۔ اب جناب مولانا یسین قادری صاحب خطیب اہل سنت، خطیب باعمل، وہ اپنے بہترین انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 26 مارچ دو چک جنوبی چودھری شجر حسین شجر مرحوم صاحب کی پرانی جو مجلس ہے وہ ہو رہی ہے، جس میں ملک نامور ذاکرین نظام جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ 5 مارچ بمقام جلانا، وہاں پہ بھی بہترین مجلس اعزا ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ جنت میں جنت کے حقدار جائیں گے، قسم علی کی علی کے حبدار جائیں گے۔ جنت میں جنت کے حقدار جائیں گے، قسم علی کی علی کے حبدار جائیں گے۔ در جنت پہ کھڑی کہتی ہیں زہرا، جنت میں میرے لال کے عزادار جائیں گے۔ خطیب اہل سنت، خطیب باعمل جناب مولانا یسین قادری صاحب۔ نیاز مولا دو قدم اگے ہو کے ذرا اکٹھے ہو جائے تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ یہ امین اس کو تھوڑا سا آگے کریں، آگے کر دیں ہمیشہ کی طرح۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات۔ دیکھیں میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ آپ ذکر اہل بیت اطہار سننے سنانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا قریب ہو جائیں، ذرا جڑ جائیں، کیونکہ ادھر بھی بیٹھنا ہے ادھر بھی بیٹھنا ہے، تھوڑا سا قریب ہو جائیں، یہ جو درمیان میں گیپ ہے یہ ختم کر دیں، ذرا صلوات پڑھیں۔ آج کی اس مجلس پاک کا انعقاد کا جو مقصود ہے وہ دوہری تہری اہمیت کا حامل ہے۔ قبلہ مظہر حسین شاہ صاحب نقوی اور ان کے جو بھائی ہیں، انہوں نے آج کی یہ جو مجلس پاک ہے اس کا جو انعقاد کیا ہے وہ والدین کے سال ثواب کے لیے بھی ہے اور بہن کے سال ثواب کے لیے بھی ہے اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی نوکری کے لیے بھی ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ اولاد دے، جو بے روزگار ہیں اللہ روزگار عطا کرے، جو پریشان ہیں اللہ پریشانی دور کرے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، مادیت کے دور میں
ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، تکفیریت کے دور میں، فرقہ واریت کے دور میں، اگر ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو یہ اللہ کا ہم پہ بڑا خاص فضل ہے۔ میں پوری دنیا میں جو اس گھر کی نوکری کر رہا ہوں، جو اس گھر کی تبلیغ کر رہا ہوں، وہ بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے میں دعوت الی اللہ و الی الرسول کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو شیعہ ہے شیعہ رہے، جو سنی ہے سنی رہے، جو دیوبند ہے دیوبند رہے، جو اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، لیکن آؤ سارے حسینی ہو جاؤ۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ حضور علیہ السلام کے پاک منبر پہ بیٹھا ہوں، ہاتھ رکھا ہوا میں نے، واللہ باللہ تاللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں، ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں، میرے بستر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میرا اوڑھنا بچھونا ہی حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، لاکھوں احادیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے، احادیث مصطفیٰ کے سمندروں میں میں نے غوطے لگائے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اپنی اہل بیت کو کسی خاص مسلک کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے، ایک ہی شرط بیان کی ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اپنی اہل بیت کو ماننے کی، کوئی اور شرط نہیں، نہ شیعہ ہونا شرط ہے، نہ سنی ہونا شرط ہے، نہ دیوبند ہونا شرط ہے، نہ اہل حدیث ہونا شرط ہے، نہ حاجی صاحب ہونا شرط ہے، نہ علامہ صاحب ہونا شرط ہے، نہ مفتی صاحب ہونا ضروری ہے، ایک ہی شرط بیان کی، صرف ایک کنڈیشن بیان کی ہے اپنی اہل بیت کو ماننے کے لیے۔ 50 سے زائد احادیث مصطفیٰ میں اہل سنت کی کتب سے جوڑ کر ان کا مفہوم آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں، میرے آقا نے اپنی اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی ہے۔ جی آقا، فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی شرط ایک ہے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ ہم ان کو شیعہ سنی میں لے کے بیٹھے، یعنی اہل بیت کو وہ مانتا ہے ماں نیک ہو جس کا باپ ایک ہو۔ یہ حدیث دے رہا ہوں، جب یہ کنڈیشن آ گئی، اہل بیت کو ماننے کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں، وہ جب حضور نے بیان کر دیے تو پھر میری طرف آؤ، ذرا توجہ میرے طرف رکھو۔ آپ بخاری کھولیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، جلال الدین سیوطی، فخر الدین رازی، ابن ابی حاتم، اماد الدین ابن کثیر، آپ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، اور اہل بیت کے دشمنوں کے شجرے تو کھولو۔ اوئے ہوئے، جب اہل بیت کے دشمنوں کے حسب نسب چیک کریں گے، ان کے شجرے کھولیں گے، ان کے خاندان چیک کریں گے، میری ایک بات آپ کو یاد آئے گی، جب پڑھتے جائیں گے سمجھ میں آتا جائے گا، جس نے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو نہیں مانا، جس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ لڑائی کی، دشمنی رکھی، عداوت رکھی، حسد رکھا، بغض رکھا، تلواریں لے کے آگے ان کو شہید کیا، ان کو معاذ اللہ قتل کیا، جو اہل بیت کا دشمن ملے گا ایک چیز کامن ملے گی، نہ ماں نیک تھی نہ باپ ایک تھا۔ اوئے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل میں مودت اہل بیت نہیں، جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں، ایسا بندہ وہ فتوے نہ جا کے تلاش کرے، وہ جا کے ماں سے سوال کرے۔ اللہ کے بندو، ان کی محبت یہ شیعت نہیں ہے،
یہ سنیت نہیں ہے، یہ دیوبندیت نہیں ہے، یہ وہابیت نہیں ہے، یہ بریلویت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔ کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، کوئی اہل بیت سے تعلق توڑ کے، کوئی اہل بیت سے رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ ہم شیعہ سنی میں ان کو جا کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے بندو، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو سنی ہے نا، ذرا میرا ساتھ دو یار۔ فرض کریں کسی کو میں پسند نہیں، مجھے دفع کریں، مجھے نہ دیکھے میں کون ہوں، جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کو دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ یعنی حنفی سکول آف تھاٹ کے بانی اور کریٹر، حنفیوں اور سنیوں کے بانی یار فقہ میں، اتنی بڑی شخصیت، وہ لکھتے ہیں لو لم سنتان حالک نمان، کہتے ہیں 2 سال جو حضور کے شہزادوں کی میں نے نوکری کی ہے، جو چاکری کی ہے، ان کے لوٹے بھرے ہیں، ان کے مسلح بچھائے ہیں، ان کے سین میں جھاڑو لگائے ہیں، اگر یہ 2 سال مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ سنی رہے کہ رافضی ہو گئے؟ یہ المیہ ہے۔ کتب حدیث پڑھ کے دیکھ لو، کتب تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، کتب تفاسیر پڑھ کے دیکھ لو، کتب سیر پڑھ کے دیکھ لو، آپ کو پتا چلے گا جس نے بھی اہل بیت کی افضلیت کا علم اٹھایا ہے، جس نے بھی اہل بیت کی افضلیت کی بات کی ہے، ان کی نفاست و طہارت کی بات کی ہے، یار لوگوں نے اس پہ رافضیت کے فتوے لگائے، وہ کوئی نہیں بچا یار۔ اگر آج ہم پر فتوے ہیں، آج مجھ پر حملے ہیں، آج مجھے تھریٹ ہے، آج میں بین ہو رہا ہوں، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ لوگوں نے تو بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا۔ ابو حنیفہ جن کا جنازہ جیل سے نکلا، امام کی بارگاہ میں خمس پیش کیا، یار لوگ کہتے ہیں دل تو بڑا کرتا ہے سادات کی خدمت کرنے کو، کیا کریں، سادات پہ صدقہ حرام ہے، دل بڑا کرتا ہے۔ اب بھائیا تو دین والا بن، صدقہ حرام ہے، خمس تو حلال ہے نا۔ ہائے ہائے۔ اب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خمس پیش کیا امام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے، تو وقت کے اموی حکمران نے پکڑ کے جیل میں ڈال دی، جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ وہ سنی رہے مولوی جی کہ وہ بھی رافضی ہو گئے جی۔ امام شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی نے لکھا ہے حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے، کمپلسری کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے۔ آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر کوئی نماز پڑھے، چاہے ہاتھ باندھ کے چاہے ہاتھ کھول کے، کوئی رفع دین کر کے یا آمین بالجہر کہہ کے، اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ اٹھا کے نماز اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ یہ میں امام شافعی کی بات کر رہا ہوں یار، اہل سنت کے سر کا تاج۔ سعودی عرب میں جا کے لیں نام ذرا امام شافعی کا، بڑے بڑے مفتی سر جھکا لیں۔ جب آپ نے یہ لکھا تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، مفت سے مفتی، انہوں نے اپنی فتووں کی جو توپیں تھی نا، ویپنز، ان کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا، فتوہ جڑ دیا، لو جی شافعی بھی ہل گیا، شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ آپ نے پھر جواب دیا، سنو، امام ابن حجر مکی کی السوائق مورکہ اٹھاؤ، اہل سنت کے چوٹی کے محدث ہے، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، میں کسی مولوی کا حوالہ نہیں دے رہا یار، پڑھے کیا لکھا؟ لکھا ہی لکھا نا رفضل حب اہل بیت محمد فلیشد ثقلان انی رافض۔ آپ لکھتے ہیں اگر علی کی محبت سے، حسنین کی محبت سے، پاک سیدہ کی تعظیم سے بندہ ہو جاتا ہے رافضی، کہتے ہیں دونوں جہاں سن لے، جن و انس، پوری کائنات میں کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ مجھے بتائیں اب ان پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ رافضی ہو گئے، وہ سنیہ سے نکل گئے۔ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے سر کا تاج، اتنی بڑی علمی شخصیت،
اہل سنت میں بخاری مسلم کو شیخین کہتے ہیں، اتنا بڑا ان کا مقام ہے. اور شیخین کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل. میں قادری ہوں، میرے جو پیر ہے حضور غوث اعظم، ان کے جو امام تھے نا فقہ میں، وہ بھی امام احمد بن حنبل تھے. پوری سنیت کا نچوڑ دے رہا ہوں میں آپ کو یار. امام احمد بن حنبل فقہ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ سارے امام زمانہ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں. میں فقہ کی بات سمجھا رہا ہوں یار. اتنی بڑی شخصیت. آپ مولا علی کی افضلیت والے تھے، اور علی کے چوتھے نمبر والے نہیں تھے، علی کے پہلے نمبر والے تھے. امام احمد بن حنبل کی یار بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کو کوڑے لگائے گئے، امام مالک کو کوڑے لگائے گئے. اہل بیت کی محبت کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑا کسے ہے. میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، جو اموی بادشاہ ہوتے تھے، حکمران ہوتے تھے، وہ اہل بیت کے غلاموں کو مال کی پیشکش کرتے تھے، جگیروں کی کرتے تھے، عہدہ منصب کی کرتے تھے. آج کے دور کی بات کرتا ہوں، منسٹری کی پیشکش، اور وزارت دیتے تھے. وزارت لے لو، جگیریں لے لو، مال لے لو، دولت لے لو، علی کو چھوڑ دو. ہائے ہائے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، رات کو روتا ہوں. زمانہ وہ نہیں. میں کہتا ہوں وہ کون سا نشہ چڑھ گیا تھا میس میں تمار کو. اوئے ہوئے، وہ کون سا راز پا لیا تھا حجر ابن عدی نے. وہ کون سی حقیقت دیکھ لی تھی عمار ابن یاسر نے، ابو ذر غفاری نے، حضرت مقداد نے، حضرت جابر نے، حضرت سلمان نے، حضرت بلال نے. وہ کون سا راز دیکھ لیا تھا. کئیوں نے حب علی میں گردنیں کٹوا دی، بازو کٹوا دیے. کئیوں نے پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، علی علی کرنا نہیں چھوڑا. علی کا نام لیتے وقت جھجکتے کیوں ہو؟ او بھائیا، ساری زندگی قرآن قرآن کا ورد کرتا جا. قرآن قرآن، تسبیح پکڑ ہاتھ میں، قرآن قرآن قرآن، زید زید زید، بکر بکر بکر، لیتا جا ساری زندگی. کوئی نیکی، کوئی عبادت نہیں. تسبیح پکڑ. انبار لگاتا ہوں حدیث مصطفیٰ کے. تسبیح پکڑ اور کہہ علی 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 علی. قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، تیرے نامہ اعمال پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے. اس کا مطلب ہے اگر اہل بیت کے دشمنوں کا تسلسل ہے آج تک، تو اہل بیت کے اوپر تن من دھن لٹانے والوں کا بھی تسلسل ہے. یہ ایک ایسا گھر ہے جو اس گھر کا راز پا لیتا ہے نا، خدا قسم وہ سارا کچھ قربان کر دیتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. داتا گنج بخش علی حجویری، وہ تو سنی ہے نا، پڑھے ان کی کتاب. وہ لکھتے ہیں دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ، جس کی ولایت کی سی وی پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے. وہ رہے سنی کے، وہ بھی رافضی ہو گئے. یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ تو سنی ہے نا. وہ لکھتے ہیں شاست حسین، دین است حسین، دی بناست حسین. وہ کہتے ہیں دین ہی مولا حسین ہے، دین کو پناہ دی مولا حسین نے، دین کی بنیاد مولا حسین ہے. اقبال کے ہم اتنے شعر پڑھتے ہیں، اتنے پڑھتے ہیں، چاہے کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی سنی ہے، چاہے کوئی دیوبند مقرر ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے. اقبال پر کتابیں لکھی گئی ہیں. تقریریں پوری نہیں ہوتی جب تک ہم اقبال کو کوڈ نہ کریں، اقبال کو مینشن نہ کریں. پتہ نہیں یہ شعر کیوں نظر نہیں آتا، یہاں آ کے کیوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے. اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، ہوئے ہوئے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے. اور جس ملک میں بیٹھے ہو نا حضرت جی، ملک کا خواب دیکھنے والا بھی حسینی تھا، ملک بنانے والا بھی حسینی تھا. اس لیے اگر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اہل بیت کی حب کی وجہ سے، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ،
تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی تو دکھا دو. ہوئے ہوئے نہیں سمجھے. اور کوئی امام بنا اس گھر سے بنا, کوئی محدث بنا اس گھر سے, کوئی مفسر بنا اس گھر سے, کوئی مجدد بنا اس گھر سے, کوئی مورخ بنا اس گھر سے, کوئی صوفی بنا اس گھر سے, کوئی ولی بنا اس گھر سے, کوئی غوث بنا اس گھر سے, کوئی کتب بنا اس گھر سے, کوئی ابدال بنا اس گھر سے. صداقت ملی اس گھر سے, عدالت ملی اس گھر سے, شرافت ملی اس گھر سے, طاقت ملی اس گھر سے, قوت ملی اس گھر سے, فصاحت ملی اس گھر سے, بلاغت ملی اس گھر سے, نفاست ملی اس گھر سے, طہارت ملی اس گھر سے, ہدایت ملی اس گھر سے, ولایت ملی اس گھر سے, خلافت ملی اس گھر سے, امامت ملی اس گھر سے, نبوت ملی اس گھر سے, رسالت ملی اس گھر سے, علم ملا اس گھر سے, حلم ملا اس گھر سے, اخلاق ملے اس گھر سے, کردار ملا اس گھر سے, گفتار ملی اس گھر سے, حکم ملا اس گھر سے, امر ملا اس گھر سے, فضل ملا اس گھر سے, کرم ملا اس گھر سے, ادب ملا اس گھر سے, تعظیم ملی اس گھر سے, توقیر ملی اس گھر سے, یکتا ملی اس گھر سے, بیداری ملی اس گھر سے, شعور ملا اس گھر سے, دستور ملا اس گھر سے, فنون ملے اس گھر سے, قانون ملے اس گھر سے, نماز ملی اس گھر سے, روزہ ملا اس گھر سے, حج ملے اس گھر سے, عمرے ملے اس گھر سے, دین ملا اس گھر سے, اسلام ملا اس گھر سے, قرآن ملا اس گھر سے, اذان ملی اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. اس گھر کے بغیر تو گزارا ہی نہیں, اس گھر کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. خدا کے لیے ان کو شیعہ سنی میں تلاش نہ کرو. ان کے بغیر ان کی محبت نہ شیعت ہے, نہ سنیت ہے, نہ دیوبندیت ہے, نہ وہابیت ہے. ان کی محبت تو ایمانیت ہے. ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں یار, ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. دلوں میں وسعت پیدا کرو, دل بڑے کرو, مسلک سے نکل آؤ, فرقہ واریت سے نکل آؤ. ذرا انسان کو بیدار تو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انسانیت کی مجبوری بن گیا یہ گھر. ہوئے ہوئے کائنات کی مجبوری ہے یہ گھر. ان جیسا کائنات میں اللہ نے کسی کو بھیجا ہی نہیں, بلکہ اللہ تو کہتا ہے میں نے اپنا اللہ ہونا بھی اگر ظاہر کیا ہے نا تو 14 کے لیے کیا. اگر یہ 14 میں ظاہر نہ کرتا, ان کا ظہور نہ کرتا, تو اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اس لیے یہ ایک المیہ ہے کہ ہمیں نفرت سکھائی جا رہی ہے. شیعہ کے پاس نہیں جانا, فلاں کے پاس نہیں جانا. اس پر مال خرچ ہوتے ہیں, فنڈنگ ہوتی ہے, کہیں ریال کی صورت میں, کہیں ڈالر کی صورت میں, کہیں انڈین کرنسی کی صورت میں. حضور کی امت کو لوگ لخت لخت کرنا چاہتے ہیں, ان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. شیعہ سنی جو اسلام کے 2 عظیم بازو ہیں, ان کو آپس میں لڑوا کر, ان کو دستے گریباں کر کے, ایسے لوگ جو ہیں, ایسے فتنہ پرور عناصر جو ہیں, ایسے لوگ قرآن کے بھی دشمن ہیں, رسول کے بھی دشمن ہیں, اہل بیت کے بھی دشمن ہیں, صحابہ کے بھی دشمن ہیں, اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں. میں پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی عدلیہ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. بڑی پرابلمز ہے پاکستان میں, معاشی حالت ہماری زمین تک پہنچ چکی ہے, بڑا برا حال ہے, مہنگائی ہے, کرپشن ہے, یہ وہ اگر مگر. ہمارے حکمران رونا روتے ہیں, کبھی IMF کی طرف جاتے ہیں جولیاں پھیلا کے, کشکول اٹھا کے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اللہ کرے آپ میرے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو جائیں. میں پاکستان کی حکومت کو میسج دینا چاہتا ہوں, جن 14 کے نام پہ اللہ نے یہ ملک دیا تھا, جب حضور کی اہل بیت کے فضائل تم سرکاری سطح پہ, حکومتی سطح سے جب نصاب سے نکالو گے, حضور کی آل کے فضائل نصاب سے نکالو گے, اور حضور کی آل کے دشمنوں کے قصیدے ڈالو گے, اوئے ہوئے, جب حضور کی اہل بیت کی عظمت کو منیمائز کرو گے, اہل بیت کے دشمنوں کو میکسیمائز کرو گے, تو پھر یہ ہلاکت, یہ تباہی تو تمہارا مقدر بنے گی. کشکول اٹھا کے آنا ہے, صدق کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, نیت کے ساتھ. ان کی دہلیز پہ آ, ان کے آستانے پہ آ,
جو قاسم کائنات ہیں. اوئے ہوئے ساری کائنات کو رزق دینے والے یہ ہیں. اللہ ان کو دیتا ہے اور تقسیم یہ کرتے ہیں. ان کی دہلیز پہ آؤ, ان کا حسد اور بغض لے کے آؤ گے تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے, ایک ہی حل ہے, در اہل بیت پہ آنا ہوگا. سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے, سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا اگر اس دہلیز پہ آ جائیں گے. لیکن بدبختی ہے, المیہ ہے, بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کو مسل کی جنگ بنا دیا. اہل بیت شیعہ کے کھاتے میں ڈال دیے, صحابہ دیوبندیوں کے کھاتے میں ڈال دیے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, اگر اہل بیت ہم سے چلے گئے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ بچتا کیا ہے؟ خدا کے لیے اہل بیت کا ذکر یہ ایمان ہے, ایمان کا حصہ بھی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں الحمدللہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حصہ کسے کہتے ہیں؟ پارٹ آف باڈی. ہاتھ حصہ ہے نا. بے شمار لوگ ایسے ہیں ان کا ہاتھ نہیں زندہ ہے, حصہ تو نہیں ہے زندہ ہے. بے شمار لوگ ہیں ان کے پاؤں نہیں زندہ, آنکھ زائل ہو گئی زندہ ہے, پتا نہیں ہے زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حصوں کے بغیر گزارا ہو رہا ہے نا. کوئی انسان آپ نے دیکھا ہے جس کی روح نہ اور وہ زندہ ہو؟ بولو, نہیں دیکھا. آؤ جو ایمان کا جسد ہے نا, جو ایمان کی باڈی ہے, جو ایمان کا جسم ہے, اہل بیت کی محبت اس جسم کا حصہ نہیں, اس کی روح ہے. اہل بیت کی مودت نہیں, محبت نہیں, تعظیم نہیں, توقیر نہیں, ادب نہیں, احترام نہیں, تو تیرے ایمان کا جسم مردہ ہے. اقبال کے شعر بچے بچے کو یاد ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی اقبال نے لکھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو نے وفا کی تو پھر یہ جو لوح اور قلم ہے نا, یعنی یہ تیرے ہیں, یعنی کہ تقدیر کا تو مالک بن جائے گا. اوئے ہوئے, تو جو چاہے گا نا اللہ وہی کر دے گا. تو شرط کیا ہے؟ محمد سے وفا. بولو یار, تو محمد سے وفا کیا تھی؟ ان کی آل اولاد کو ذبح کرنا وفا تھی, ان کی آل کو ستانا وفا تھی, ان کی آل کو ممبروں پہ گالیاں دینا وفا تھی, ان کی بیٹیوں کو, ان کی شہزادیوں کو قیدی بنا کے رسیوں میں باندھ کے بازاروں میں چکر لگا کے, یہ تھی وفا. اہل بیت کے دشمنوں ساری زندگی بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہو, ساری زندگی بھی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگاتے رہو. اگر تم پہ پاک سیدہ راضی نہیں ہے, اگر تم پہ حضور کی آل راضی نہیں ہے, تو دنیا میں بھی ہلاکت ہے, قبر میں بھی ہلاکت ہے, اور حشر میں بھی ہلاکت ہے. وفا کسے کہتے ہو؟ حضور کی وفا اہل بیت کی وفا کا نام ہے. حضور جاتے وقت یہی تو تاکید کر کے گئے تھے, اذکرکم اللہ فی اہل بیت. اٹھاؤ صحیح مسلم, وہ سنیت دے رہا ہوں میں آپ کو. حضور فرماتے میں جا رہا ہوں, میری اہل بیت کا خیال رکھنا, میرے علی کا خیال رکھنا, میری فاطمہ کا خیال رکھنا, میرے حسن حسین کا خیال رکھنا. یہ خیال رکھا ہے امت نے. ادھر حضور کے جانے کا وقت آیا, مولا علی علیہ السلام نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا. کافر نے کیا ہے, یہودی نے کیا ہے, کلمہ پڑھنے والوں نے. مولا حسن علیہ السلام کو زہر دے کے, مولا حسین بادشاہ سرکار کو 72 نفوس قدسیہ کو کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کیا. کتے اور خنزیر بھی پانی پی رہے تھے. یہ اجر رسالت دیا امت نے. امام زین العابدین الباقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری علیہم السلام, کوئی ایک شہزادہ بھی ایسا نہیں حضور کا جس کا طبی وصال ہوا. ہر ایک کو حضور کے امتیوں نے شہید کیا, اور حضور تقید کر کے جا رہے, حضور تقید کر کے جا رہے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. میرے آقا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی, تو میں سب سے بہترین وہ ہوگا جو میرے جانے کے بعد میری اہل بیت سے اچھا معاملہ رکھنے والا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کسی نے اگر میری آل پہ کوئی احسان کیا, کوئی نیکی کی, اگر میری آل اس کا بدلہ نہ دے سکی تو قیامت کے روز میں محمد دوں گا. امام محمد رضا خان بریلوی کو ماننے والوں, اٹھاؤ ان کا فتویٰ.
فتاوی رضویہ اٹھاؤ، وہ لکھتے ہیں کہ سید کا ادب، سید کا احترام امت پہ واجب ہے، فرض ہے۔ آگے سنیں، وہ کہتے ہیں بے شک سید گمراہ کیوں نہ ہو جائے تمہاری نظر میں، اس کا عقیدہ ہی کیوں نہ اور ہو، اس کا مسلک ہی کیوں نہ اور ہو، ہر حال میں سید کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، الا کہ وہ کافر نہ ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں نا، یہ میں احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ دے رہا ہوں، آج کل مفتی فتویٰ دے رہے ہیں جس کے عمل اچھے نہیں، وہ سید بھی ہم ادب نہیں کریں گے۔ ہم سادات کا ادب ان کے عمل کی وجہ سے نہیں کرتے، خون رسول ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، نسبت رسول ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، خاندان مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، عمل کی وجہ سے نہیں کرتے ہم۔ اے بیٹا نالائق بھی ہو نا تو بیٹا باپ کا ہی ہے۔ ہم تو سادات، بلکہ جب ایک بندے نے پاک سیدہ کی شان میں بے ادبی کی تھی 1.5 سال پہلے، تو 48 گھنٹے میں نے اس کو دلائل دیے تھے، وہ نیٹ پہ پڑے ہوئے، گجرانوالا کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک لے کے گیا تھا، اور پاک سیدہ کے گستاخ کو اس کے انجام میں تن دیا تھا۔ وہاں لیکچر نمبر 42 جا کے آپ سنیے گا، وہاں میں نے ایسے کتابیں اٹھا کے ثابت کیا ہوا ہے دلائل دے کے، کہ جتنے بھی فاطمی سادات ہیں، فاطمی سادات یعنی جو مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہے پاک سیدہ کے بطن پاک سے، فاطمی سادات جتنے بھی ہیں، وہ ثابت کیا تھا میں نے، وہ سارے کے سارے قیامت تک آنے والے، سارے کے سارے رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ وکیل اہل بیت علامہ یاسین قادری زندہ باد، آپ زندہ باد، حضور کے غلام زندہ باد۔ اس لیے کہ خدا کے لیے مسلک سے نکلو۔ میں دنیا میں مسلک کا پرچار نہیں کرتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں مسلک ہی 2 ہیں، ہائے ہائے، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے، مسلک ہی 2 ہیں۔ تو اس لیے دل بڑے کرو۔ اب قرآن اور حدیث سے ایک نقطہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں جی آپ ادھر کیا لینے جاتے ہیں، شیعہ کے مجلسوں میں کیا جاتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے۔ میں نے کہا کسی ایک شیعہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری مجلس ہے؟ یہ تو مجلس حسین ہے۔ میں نام لیتا، بہت بڑے بڑے نام اہل سنت میں میرے دوست مجھے خود کال کر کے کہتے علامہ صاحب ہم بھی شیعہ مجلس پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں موقع دلوائیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ میں نے کہا کیا شرائط ہے؟ علم پاک سامنے نہیں ہونا چاہیے، ٹیبل پہ کپڑا بلیک نہیں ہونا چاہیے، امام بارگاہ نہیں ہونی چاہیے، پیچھے ذوالجناح کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری شرائط ہے۔ میں نے کہا اگر اتنی شرائط بتا کے شیعہ کی مجلس میں جاؤ گے تو وہ جوتے ہی ماریں گے، مجلس نہیں پڑھائیں گے۔ میں نے کہا کوئی ایک شیعہ بتائے مجھے کھڑا ہو کے جو کہ یہ میرا علم ہے، وہ شیعہ کا علم پاک بولو یار، یہ مولا غازی کا علم ہے۔ میں تکلیف تمہیں غازی کے علم سے ہے کہ شیعہ سے؟ مولوی صاحب یوٹیوب پہ کہہ رہے تھے الحمدللہ جی یہ جو علم ہے یہ تو ہمارا ہے، لیکن شیعوں نے اس کی حیت بدل دی ہے، اس کا حلیہ بدل دیا، اوپر پنجہ لگا دیا، اوپر لائٹیں لگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اصل ہمارا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر اصل ہم آپ کا ہے نا تو آپ ایسا کریں نا، جو اصل ہے نا وہ لگائیں نا اپنے گھر میں۔ اوئے ہوئے، وہ شیعہ کو جواب دو کہ یہ ہے اصل علم، اور لگا تو صحیح مولوی، بغیر لائٹوں کے لگا، بغیر پینتر پاک کے نشان کے لگا تو صحیح۔ اس کا مطلب ہے یہ نہیں اصل گل وچ ہو رہے پیڑا ہو تے پھکیاں ہو رہے۔ میں تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بنا خوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ میں پوری دنیا میں محبت کی بات کرتا ہوں، ٹالرنس کی بات کرتا ہوں، کمپیشن کی بات کرتا ہوں، بردرہڈ کی بات کرتا ہوں۔ میں آج کے دور میں نعرہ لے کے نکلا ہوں شیعہ سنی بائی بائی، جب لوگ گولیاں برسا رہے ہیں میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ۔ میں کہتا ہوں قریب آ جاؤ، میں محبت کی بات کرتا ہوں، ایک جملہ دینے لگا ہوں، لیکن افضلیت اہل بیت، نفاست اہل بیت، طہارت اہل بیت پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اوئے ہوئے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس میں وہی عقیدہ ہے جو قرآن کا ہے، اس میں وہی ہے جو مصطفیٰ کے فرمان کا ہے۔ اب قرآن اور حدیث سے ایک نقطہ میں نے سمجھانا ہے
یہ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہوا ہے، اہل سنت۔ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کی سنت والے، حضور کی، بولو، اہل سنت حضور کی سنت والے، اہل حدیث حضور کی حدیث والے۔ تو اس کا مطلب حدیث، ادھر دیں ذرا، جو کچھ حضور علیہ السلام نے اپنی پاک زبان سے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ ہے حدیث، اب نہیں آئے گا، اور جس پہ عمل کر کے دکھایا، یعنی پریکٹیکل کر کے دکھایا، وہ ہے سنت۔ نہیں سمجھے؟ حدیث ہے فرمان، یہ بڑا نچوڑ دے رہا ہوں، حدیث ہے حضور کا فرمان، تو سنت کیا ہے؟ پریکٹیکل یار، پریکٹیکل۔ اس کا مطلب ہے، اور اہل حدیث حضور کی حدیث والے، اہل سنت حضور کی سنت والے۔ یہ کل جمعہ آ رہا ہے، کل جمعہ پڑھیں آپ، جو آپ کے قریبی مسجد ہے، شیعہ بھائیوں سے میں مخاطب ہوں، قریب جو بھی اہل سنت کی مسجد ہے جا کے جمعہ پڑھیے گا۔ جب جمعہ ہو جائے تو مولوی صاحب کے پاس جائیے گا، بیٹھ جائیے گا، حضرت جی ایک سوال کرنا ہے، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی، ایک سوال ہے۔ وہ بولو کیا سوال ہے؟ جب آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو یکا یک اچانک آپ نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ اوئے ہوئے، آپ کی کمر میں درد تھا، بیمار تھے آپ؟ میں نے غور کیا ہے، نوٹ کیا کہ آپ نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب کہیں گے نہیں، کمر میں درد تو نہیں تھا، بیمار تو نہیں تھا، تو بیٹھے کیوں؟ کیونکہ حضور کی سنت ادا کی ہے، حضور کی۔ اگلا سوال، اچھا حضور کی سنت ادا کی ہے، جب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، سستانے کے لیے، آرام فرمانے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے حضور نیچے تشریف فرما ہوئے۔ حضرت صاحب کہیں گے نہیں، حضور کی طبیعت بھی ناساز نہیں تھی۔ جامع ترمذی دیتا ہوں، اہل سنت کی سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی کے ہال میں یکا یک سڈنلی اچانک حسنین کریمین تشریف لے آئے، ہائے ہائے، علیہما قمیصان یمثلان یاسران۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ مؤخر کر دیا، روک دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے، حسنین کریمین کو اٹھایا، گود میں بٹھا کر پھر خطبہ شروع کیا، پھر اللہ کی عبادت شروع کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آج تک جو خطبہ جمعہ دے رہے ہیں ہم، نہ تو مسجد میں حسنین کریمین تشریف لا رہے ہیں تو کیوں بیٹھتے ہو؟ اوئے ہوئے، پتہ چلا حضرت جی تیرا خطبہ اس وقت تک خطبہ نہیں ہوتا جس خطبے میں حسنین کے ادب والی سنت شامل نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت صاحب کے میں خطبہ کون سا اللہ کی عبادت ہے؟ آپ نے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، آپ کے پاس دلیل ہے، کیونکہ لڑائی وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ آپ ذرا کتب احادیث اور تفاسیر پڑھ کے دیکھ لیں، جتنے بھی لڑے ہیں، اوے جننے بھی لڑے جے نا، اے سارے ہی بے دلیلے سن۔ آپ نے لڑائی نہیں کرنی، آپ نے کہا حضرت جی چلو ٹھیک ہے، خطبہ اللہ کی عبادت نہیں، چلو ہم مان لیتے ہیں، سجدہ تو اللہ کی عبادت ہے نا، وہ عبادت کا عروج ہے، طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے، توجہ ذرا میرے طرف رکھے، سجدہ کو طول دینا مصطفیٰ کی سنت، بولو یار، سنت حدیث نہیں، سنت پریکٹیکل، حضور کی سنت۔ خانہ کعبہ کے صحن میں سارے صحابہ کے سامنے، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابہ کے سامنے، پاک کندھوں پہ مولا علی کو سوار کرنا، اوہ حضور کی سنت یار، اوہ حدیث نہیں، سنت۔ اوہ غدیر کے مقام پہ صرف حدیث نہیں ہے، حدیث ہوتی تو حضور فرما دیتے من کنت مولا فاز علی مولا، نہ، ہسٹری کا سب سے بلند ممبر سجایا گیا، ساری کائنات کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، ممبر کے اوپر مصطفیٰ ہے، دوسرے مرتضیٰ ہے، دونوں ہاتھوں سے
مولا کے ہاتھوں کو پکڑ کے بلند کر کے اعلان کیا. توجہ میرے طرف رکھو. دو طبقات ہیں نا, اہل حدیث اور اہل سنت. ایک طبقہ حدیث والا, دوسرا سنت والا. میرے آقا نے اعلان کیا حدیث والے بھی سن لے, سنت والے بھی سن لے. جو حدیث والے ہیں سن لے, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جو سنت والے ہیں علی کی عظمت دیکھ لو, علی کی رفعت دیکھ لو. ساری کائنات نیچے ہے, سب سے بلند ایک مصطفیٰ ہے, دوسرا مرتضیٰ ہے. یہ سنت دے رہا ہوں یار حضور کی. اس کا مطلب ہے پاک سیدہ تشریف لائیں بابا جان کو ملنے کے لیے, کھڑے ہو جانا. حضور کی حدیث بولو ذرا یار. سنت دروازے تک جانا, رحب بہا وقام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا واجلسا فی مجلسہ. دروازے تک جانا, خوش آمدید کہنا. حضور کی سنت پاک سیدہ کا ہاتھ پکڑنا. ہائے حالات وہ نہیں, ہاتھ کو چومنا, ہاتھ کو چومنا. ماتھا نہیں چوما, ہاتھ چوما ہے. یہ ہاتھ کیوں چوما ہے میں جانتا ہوں. ہاتھ چوما, اپنی نشست پہ بٹھانا. حضور کی حدیث ہے. اب بولو یار. سنت پتہ چلا حسنین کریمین کے ادب کے لیے خطبہ روکنا, مصطفیٰ کی سنت سجدے کو طول دینا, مصطفیٰ کی سنت علی کو بلند کرنا, مصطفیٰ کی سنت پاک سیدہ کی آمد پہ کھڑے ہو جانا, مصطفیٰ کی سنت اور اہل سنت. حضور کی سنت والے پتہ چلا حضرت جی اہل سنت وہ ہے جو پاک سیدہ کا نام سن کے گردن جھکا لے, نظریں نیچی کر لے, جو حسنین کے ادب والے سجدے کرے, جو اہل بیت کی تعظیم والی نمازیں پڑھے, جو پاک سیدہ کے نام پہ گردن جھکا لے, وہ ہے اہل سنت. جو پاک سیدہ کو خطا پر کہے لعنتی ہو سکتا ہے, سنی نہیں ہو سکتا. اور سنی کہتے ہی اسے ہے جس کے دل میں بھی محبت اہل بیت ہو, ہونٹوں میں بھی اہل بیت کے ترانے ہو. کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں, کسی نے آپ کو سنیت دکھائی نہیں, کسی نے آپ کو سنیت سمجھائی نہیں. بس سنی تو ڈنکے بجاتے رہے اہل بیت کی عظمت کے. میں پچھلے سال کے اکثر ملتا رہتا ہوں. شیعہ مسلک کے بہت بڑے عالم دین علامہ شہنشاہ حسین نقوی حافظہ اللہ تعالی, بڑا پیار ہے. ابھی چند دن پہلے ہم نے لاہور میں کیا ہے پروگرام, وہاں انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا. کہتے علامہ صاحب ہم سے مراد یعنی ہم شیعہ نے, ہم نے تو سارا کچھ لیا ہی سنی بزرگوں سے ہے. سارا کچھ ادھر ہے بھائیا. اگر آپ نے سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے نا تو کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں, سنیت کو پڑھیں. میں دوسرے ممبر پہ جاتا ہوں شاہ جی, وہاں پیغام دیتا ہوں اگر آپ نے شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں, آپ بھی آ کے فقہ کو پڑھیں. جب آپ سنیت کو پڑھیں گے شیعت کو پڑھیں گے, دونوں پڑھنے والوں کو ایک بات ضرور سمجھ آئے گی کہ مسئلہ نہ سنیت میں, خرابی نہ شیعت میں, فطور مولوی کی نیت میں. قاری جی کافر وہ نہیں ہوتا جسے تو بڑے شوق سے دیواروں پہ لکھواتا ہے, کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں بتاتا ہے. نفرتیں ذبح کرو, قدورتیں ذبح کر دو, نفرت کی دیواریں گرا دو, ملیامیٹ کر دو, قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ. یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی رسول کا پیغام ہے, یہی اہل بیت کا پیغام ہے, یہی صحابہ کا پیغام ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 201 میں نے پڑھی ہے. اکثر یہ جو آیا مبارکہ ہے, یہ دعا ہے نا, یہ اکثر ہم کسی کی تعزیت کے لیے جائیں تو پڑھتے ہیں, فاتحہ کے لیے جائیں تو پڑھتے ہیں, پڑھنے کے لیے, یا نماز میں پڑھتے ہیں. اللہ سے مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا, مولا ہمیں عطا کر دنیا میں کیا حسانہ. ذرا جاگنا ہے آپ نے, کیا عطا کر حسانہ, آخرت میں حسانہ. اس کا مطلب ہے کوئی نماز پڑھے اللہ سے حسانہ مانگتا ہے, کوئی حج کرے اللہ سے حسانہ مانگتا ہے, کوئی جنازہ پڑھے اللہ سے حسانہ مانگتا ہے, کوئی تعزیت کے لیے جائے اللہ سے حسانہ مانگتا ہے, کوئی فاتحہ پڑھنے جائے اللہ سے حسانہ مانگتا ہے.
بلکہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں جو حسن ہے وہ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے؟ بولا کون سا قرض؟ فرمایا قرض حسنا۔ توجہ میرے طرف رکھنی ہے آپ نے، اس کا مطلب ہے کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، کوئی کھلے چھوڑ کے، کوئی رفع دین کرے، کوئی آمین بالجہر کہے، کسی بھی فقہ کے طور پہ پوائنٹ آف ویو سے وہ نماز پڑھے، اللہ سے حسنہ مانگتا ہے۔ تو یہ حسنہ کوئی خاص چیز ہے نا؟ بولو یار، میں حسنہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حسنہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں۔ نہ میری بات، نہ آپ کی بات، نہ کسی مولوی کی بات ہے آمینہ کے لال کی۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، میرے آقا نے فرمایا بلال ذرا اعلان تو کرو، میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ یہ جتنے ضروری اعلان ہوتے تھے نا یہ حضرت بلال ہی کیا کرتے تھے، اس لیے وہ بین ہو جاتے تھے۔ جیسے میں نہیں بین ہو جاتا 2 ماہ کے لیے لاہور میں بین، 1 ماہ کے لیے حافظ آباد میں بین، حضرت بلال بھی ہوتے تھے، اور وہ بین لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے۔ اگر وجہ لکنت ہوتی نا حضرت جی، نہ لڑائی نہ جھگڑا، ہم لڑنے تھوڑے آئے ہیں۔ اگر وجہ لکنت ہوتی تو صرف یہ پابندی غدیر سے پہلے لگتی، غدیر کے بعد نہ لگتی، پتہ چلے گل وچ ہو رہے۔ وجہ لکنت نہیں تھی، وجہ ادھر بھی علی ولی اللہ ہی تھی۔ بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی، محمد رسول اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی، لڑائی تب بھی علی ولی اللہ کی تھی، تے پیڑا آج بھی علی ولی اللہ دی یہی نہیں۔ اب حضرت بلال اعلان فرما رہے حضرات کل بعد از نماز عصر تاجدار کائنات ایک ضروری اعلان فرمانے والے ہیں، تمام حضرات وقت پر پہنچ جائیں۔ لو جی سارے صحابہ جمع ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، میرے آقا نے اعلان کیا۔ میں حسنہ کی ڈیفینیشن بتانے لگا ہوں، جو ہر بندہ مانگتا ہے، شیعہ بھی مانگتا ہے، سنی بھی مانگتا ہے، دیوبند بھی مانگتا ہے، اہل حدیث بھی مانگتا ہے، وہ حسنہ بتانے لگا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں، کسی کو حدیث چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گھر جا کے دیکھ لینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میں حسنہ مانگنے والوں، حج میں حسنہ مانگنے والوں، جنازوں میں حسنہ مانگنے والوں، فاتحہ میں حسنہ مانگنے والوں، ہر دعا میں حسنہ مانگنے والوں، حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ۔ علی کے منکروں آؤ حدیث مصطفیٰ سناؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میں، حج میں، عمرے میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، دعا میں اللہ سے حسنہ طلب کرنے والوں آؤ میں بتاؤں، میرے بھائی علی کی محبت ہی حسنہ ہے، علی کی حب ہی حسنہ ہے۔ یہ حسنہ اگر تمہارے نامہ اعمال میں ہو، یہ نیکی اگر تمہارے پاس ہو، تو دنیا کا کوئی گناہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یارو ابھی بات شروع ہوئی ہے، توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے آپ نے، نہ لڑائی کسی سے نہ جھگڑا، میری طرف آؤ ذرا۔ اس کا مطلب حضور فرما رہے علی کی حب سب سے بڑی حسنہ، سب سے بڑی نیکی۔ اگر یہ حسنہ کسی کے پاس ہو، حضور فرما رہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ اوئے ہوئے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی، حضور فرما رہے یہ جو حب علی والی نیکی ہے نا، یہ ایسا سکیڈ میزائل ہے کہ گناہوں کے جتنے مرضی میزائل آئیں یہ گناہ کے سارے میزائل زائل کر دیتا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، کسی بندے نے جنتی دیکھنا ہو، کسی بندے نے، آؤ اس مجلس میں آ کے دیکھ لو، یہ سارے جنتی بیٹھے ہوئے، آپ کے حضرت صاحب آپ نے فتویٰ دے دیا، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، بندہ جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ نیکیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے جاتا ہے نا جہنم، کہ نیکیاں زیادہ ہوں تو جہنم جائے گا، گناہوں کی وجہ سے۔ آؤ پھر میری طرف،
میرے آقا فرماتے حب علی یاکل الذنوبا کما یاکل النار الحطبا. حضرات فرمان مصطفیٰ سنا، میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی حب، علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اوئے ہوئے نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک ہی ہوگا کام، یا علی کی حب رکھ لے اوئے ہوئے یا گناہ رکھ لے. حضور فرماتے اگر علی کی حب ہے نا، یہ حسانہ ہے نا، تو کوئی گناہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ایک رخ ہے نا، حدیث پوری نہیں ہوئی، دوسرا رخ سنے. حضور فرماتے بغضہ سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. ہائے ہائے، میرے آقا فرماتے علی کی حب ایک ایسا حسانہ ہے، ایک ایسی نیکی ہے، علی کی حب ہو تو گناہ کچھ نہیں بگاڑتے. حضور فرماتے اگر علی کا بغض ہو، علی کا بغض ہو تو یہ ایسا گناہ ہے، یہ گناہ ہو تو کوئی نیکی نفع مند نہیں ہوتی. نماز نیکی ہے کہ نہیں؟ بولو، نماز نیکی حسانہ ہے نا، نماز روزہ حج زکات سارے حسانات ہیں نا یار. حضور فرماتے ہیں اگر نماز ہے، نماز میں حب علی نہیں، ہائے ہائے، اور میں انبار لگا دوں حدیث مصطفیٰ کے، اگر تیری نماز میں حب علی نہیں نا تے ایویں ٹکریاں نماز کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں حب علی نہیں، ایویں پینڈا ہی کیتا ہی حج کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں حب علی نہیں، ایویں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. دنیا کی ہر نیکی تب بنتی ہے، حسنات تب بنتی ہیں جب ان میں سب سے بڑی نیکی حب علی شامل ہوتی ہے. علی نکل جائے نا حسنات سے. میں ایک جملہ دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں پلیٹ ہے، بات سمجھانے کے لیے اللہ کی سنت ہے، مثال سے بات سمجھانا. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پلیٹ. اس میں گوڑ رکھا ہوا ہے، کسی نے گوڑ کھانا ہے تو اس میں پکڑ کے کھائے گا. چاول کھانے ہیں پلیٹ میں ڈال کے، بریانی کھانی ہے پلیٹ میں ڈال کے. اس کا مطلب کھانے والی چیز اندر کے چاول بریانی ہے کہ پلیٹ؟ بولو تو پلیٹ کیا ہے؟ برتن ہے. قبلہ فرما رہے برتن، ظرف. آپ نے پانی پینا ہو یا مشروب پینا ہو یا دودھ پینا ہو، گلاس میں ڈال کے یا کسی بوٹل میں ڈال کے. پینے والی چیز گلاس ہے کہ دودھ؟ تو گلاس کیا ہے؟ برتن ہے. اللہ سلامت رکھے. سالن لینا ہو ڈونگے سے لیتے ہیں، بول میں ڈال کے لیتے ہیں. کھانے والی چیز سالن ہے، ڈونگا اور بول نہیں. ٹھیک ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، انبار لگا دوں گا حدیث مصطفیٰ کے. نماز، روزہ، حج، زکات، قیام، رکوع، سجود، تراویحاں، یہ برتن ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ برتن ہے. یا علی حضرت جی، نماز، روزہ، حج، زکات، قیام، رکوع، سجود، یہ ہے برتن. ان برتنوں میں محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. پلیٹ ہو چاول نہ ہو، پلیٹ ہو بریانی نہ ہو، ڈونگا ہو سالن نہ ہو، گلاس ہو پانی نہ ہو. نہ گلاس کسی کام کا، نہ پلیٹ کسی کام کی، نہ ڈونگا کسی کام کا. نماز ہو علی کی حب نہ ہو، روزہ ہو علی کا ادب نہ ہو، حج ہو علی کی تعظیم نہ ہو. نہ نماز کام کی، نہ روزہ کام کا، نہ حج کام کے. حضرت جی اگر ان عبادات سے حب علی نکل جائے تو یہ خالی برتن رہ جاتے ہیں، خالی بانڈے کسے کام دے نہیں ہوتے. ہائے ہائے، ان میں حب علی آئے گی تو یہ عبادات بنیں گی. میں دلیل دیتا ہوں. کوئی کہ آپ کا ذوق ہے، میرا ذوق کیا؟ ہم تو بات ہی کرتے ہیں آمنہ کے لال کی. حدیث مصطفیٰ امام حاکم کی المستدرک دیتا ہوں. اہل سنت کے سر کا تاج، اہل سنت کے سر کا جھومر ہے، اتنے بڑے محدث ہیں. دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے. ہمارا جو معاشرہ، ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے ہاں کوئی جمعے کو مر جائے ہم کہتے بندہ بہت نیک سی، کہ نہ سونا دن لے آسو.
وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. اگر کوئی فجر کے وقت مر جائے ہم کہتے ہیں بندہ بہت نیک سی کہ ڈا سونا وقت لے آسو, ٹھیک کہہ رہا ہوں. اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے ہم کہتے ہیں بندہ نیک سی. رحمتوں کا مہینہ یار, جہنم کے دروازے ہی بند ہے, پکا جنتی. اب آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے, میں حدیث مصطفیٰ دینے لگا ہوں. میرے آقا فرماتے فیصلہ آپ نے کرنا ہے, کہاں جمعے کا دن, کہاں فجر کا وقت, کہاں ماہ رمضان اور کہاں مقام ابراہیم. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, اتنی اعلیٰ جگہ. میرے آقا فرماتے بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, صرف کھڑا ہی نہیں, نماز بھی پڑھ رہا ہے. صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا, روزے سے بھی ہے. لو جی تینوں ہی باتیں آ گئی, نماز بھی, روزہ بھی اور عمرہ بھی. توجہ ذرا میرے تو رکھے. حضور فرماتے ادھر ہی مر گیا. ہمیں پتا چلے نا, محمد بشیر تے محمد نذیر حج کرن گئے, مقام ابراہیم پہ کھڑے تھے, ادھر ہی مر گئے. پیچھے ہمیں خبر پہنچے, لو جی محمد بشیر تے محمد نذیر دی شان تے مولوی صاحب نے 4 جمعے پڑھا دے رہے. وہ غلط کہہ رہا ہوں یار, انہیں اتنی شان یار مقام ابراہیم پہ مرا ہے, کیا شان ہے. حضرات حدیث مصطفیٰ سنو, میرے آقا فرماتے فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَعِدَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمُقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارِ. میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, صرف کھڑا ہی نہیں, نماز پڑھ رہا ہے, صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا, روزے سے بھی ہے, ادھر ہی مر گیا. لیکن جب مرنے لگا تو دل میں بغض علی تھا. اوئے ہوئے, میری اہل بیت کے بغض میں مرا مقام ابراہیم پہ. فرشتوں نے اٹھایا, گمایا اور جہنم میں پھینک دیا. آپ سمجھدار ہیں نا, اس بندے کے پاس نماز نہیں تھی, نماز بھی تھا, نماز بھی تھی, روزہ بھی تھا, حج بھی تھا, ایک ہی چیز نہیں تھی نا. اوئے ہوئے, حب علی نہیں تھی نا, بغض علی تھا. نہ نماز کام آئی, نہ روزہ کام آیا, نہ حج اور عمرہ کام آیا, گیا جہنم. بولو بولو. اس کا مطلب یہ ہوا علی کی حب نہیں, عبادات ہیں. عبادات نفع مند نہیں ہو سکی, جو حضور حدیث میں فرما رہے حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ. علی کی حب ایک ایسی نیکی ہے, اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑتا. وَبُغْضُهُ سیئۃ, اور اس کا بغض ایک ایسا گناہ ہے لا تنفع معها حسنۃ, اس کے ہوتے کوئی نیکی نفع مند نہیں ہوتی. یہ ایک بندہ ہے, اس کے پاس عمل بڑے ہیں, حب علی نہیں, جہنم گیا. اب دوسرا بندہ دے رہے ہیں میرے آقا. اہل سنت کی 150 کتابیں. میرے آقا فرماتے ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ پڑا مر گیا, طبعی موت مر گیا, روٹین میں مر گیا, بیماری سے مر گیا, بخار میں مر گیا, ایکسیڈنٹ میں مر گیا. مقام ابراہیم پہ نہیں مرا, کسی مسجد میں نہیں مرا, امام بارگاہ میں نہیں مرا, اپنے گھر میں مرا ہے روٹین میں. لیکن جب مرنے لگا تو دل میں بھی حب علی, ہونٹوں پہ بھی علی کے طرح نے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. میرے آقا فرماتے ہیں جو علی کی حب میں مر گیا, جو میری اہل بیت کی محبت میں مر گیا, ادھر مرا, فرشتوں نے شہیدوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور وہ شہید مرا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی حب کے بغیر کوئی عبادت ہی نہیں بنتی. بولو, یعنی علی کی حب ہو تو گناہ نہیں رہتے, علی کا بغض ہو تو نیکیاں نہیں رہتی. دو چیزیں نا, حب اور بغض. اب یہ حب اور بغض سمجھا کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں, ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں. حب اور بغض سمجھا کے ایک ایک. حب کے 56 معنی ہیں. اس کا سب سے بڑا جو معنی ہے نا حب کا, وہ ہے بیج اور دانہ. قرآن مجید میں یہ دانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى, بے شک اللہ حب کو یعنی دانے کو چیرنے اور پھاڑنے والا ہے, محبت کو نہیں. صحیح مسلم میں یہ آیا ہے والذی فالق الحبۃ, قسم ہے اس کی جس نے دانے کو چیرا. یعنی حب کا معنی سب سے بڑا دانہ, سیڈ, بیج, اوریجن, مبدا, بگننگ, جڑ, روٹ, فاؤنڈیشن.
اسے کہتے ہیں حب. ادھر کوئی کسان بیٹھا ہے؟ کسان کوئی ایک ہی بتاؤ جس کی زمین ہو, چاہے 1 ایکڑ چاہے 2 ایکڑ, کوئی ایک تو بتائے یار. کہ بلا اللہ سلامت رکھے. یہ ایسا کرے صبح فجر کی نماز پڑھیں, اپنے کھیت چلے جائیں, سارا دن ٹریکٹر چلاتے رہیں, جڑی بوٹیاں تلف کریں, مٹی کو نم کریں, زرخیز کریں, باڑ لگائیں, کیاریاں بنائیں, کھاد ڈالیں, پانی دیں, سارا دن لگے رہیں, ساری زندگی لگے رہیں. اس میں حب دانہ نہ ڈالیں, کچھ اگے گا؟ بولو یارو. باڑ بھی لگائی, کیاریاں بھی بنائی, پانی بھی دیا, کھاد بھی ڈالی, کچھ بھی نہیں اگ رہا. آپ کہیں گے حضرت صاحب اگے گا کیا؟ وہ جس سے فصل نے اگنا تھا, جس سے پودے نے اگنا تھا, جو پودے کی اوریجن تھا, مبدا بگننگ, جب وہ حب وہ دانہ ہی نہیں ڈالا تو اگے گا کیا؟ اے بندے, تیرے من کی بنجر کھیتی پہ ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا. بے شک نمازوں کے ذریعے اس کھیتی کو پانی دیتا جا, حج کے ذریعے اس کھیتی کی مٹی کو نم کرتا جا, صدقہ خیرات کے ذریعے باڑ لگاتا جا. تیرے من کی کھیتی پہ ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا جب تک حب علی کا بیج نہیں ڈال دیتا. ادھر علی کی حب آئے گی تو ایمان آئے گا. حب کا اگر اونٹ جم کے بیٹھ جائے نا, جم کے, آپ بڑی کوشش کریں اس کو لاٹھیاں ماریں, چابک ماریں, زور لگائیں کہ اونٹ اٹھ جائے, وہ اٹھے ہی نہ, جم کے بیٹھ جائے. اس کو عربی میں کہتے ہیں احب البعیر, اونٹ کا جم کر بیٹھ جانا. اے بندے, اگر چاہتا ہے نا تو مومن بن جائے تو علی کی حب میں ایسے جم جا. دنیا زور لگائے, مفتی فتووں کے زور لگائے, اوئے ہوئے, علماء زور لگائیں, دنیا زور لگائے, سیاستدان تیرے مخالف ہو جائیں, تیرے گھر والے تیرے مخالف ہو جائیں, دنیا تیرے مخالف ہو جائے. جملہ کہتا ہوں, ساری دنیا مل کر بھی تیرے دل سے حب علی نکالنا چاہے نا, تو ایسا جمع ہو ساری دنیا بھی مل کر حب علی نہ نکال سکے تو پھر تو مومن بنے گا. جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں گھر میں چائے بناتی ہیں تو برتن میں پانی رکھتی ہیں, پھر نیچے آنچ دیتی ہیں آگ کی, تھوڑی دیر بعد وہ پانی ابلنا شروع ہوتا ہے, کھولنا شروع ہوتا ہے, اس میں بلبلے بنتے کہ نہیں؟ اس کو عربی میں حب الماء کہتے ہیں, یعنی معنی حب کا سمجھا رہا ہوں. اے بندے, تیرے دل میں علی کی ایسی تڑپ ہو, ایسا عشق ہو, علی کے فضائل سے تیرا سینہ ٹھنڈا ہو اور علی کے مصائب سے تیری آنکھیں برسیں. جب تک تو علی کی حب میں مچلتا نہیں, شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ. ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی, جب تک علی کی حب میں تیری کیفیت یہ نہیں ہوتی, تیری حالت یہ نہیں ہوتی, تب تک تو مومن نہیں ہو سکتا. اور بغض, یہ تھا حب علی اور بغض علی سمجھانے لگا ہوں. بغض بیماری ہے دل کی, بیماری ہے, بیماری دل کی ہے لیکن چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. اوئے ہوئے یارو, بیماری اندر کی ہے, باہر کوئی زخم نظر نہیں آ رہا, بیماری ہے اندر کی. کوئی مائی کا لال آج تک اسے چھپا نہیں سکا, ہے اندر کی ہے, ظاہر چہرے سے ہوتی ہے, ظاہر چہرے سے ہوتی ہے. مثلا میں سادہ کرتا ہوں, آپ سارے بزرگ اہل سنتوں شیعوں میرے سر کا تاج ہیں, آپ میں کوئی نہیں ایسا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں, بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ابھی تک میں آپ کو قرآن و حدیث سے دلائل دے رہا ہوں نا کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی جو حسن ہے وہ حب علی ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ بغض علی ہے. یہی بتا رہا ہوں نا. کوئی میرا بھائی پیچھے بیٹھا ساتھ والے کو کونی مار کے کہے او محمد بشیر, وہ علامہ صاحب نے حضرت علی نو بہت ہی نہیں بتا دیتا. اوئے ہوئے, لوگوں اگر علی کے فضائل
سن کے، علی کے خصائص سن کے، علی کے مناقب سن کے، علی کی عظمت سن کے، علی کی رفعت سن کے، علیہم السلام، اگر آپ کے چہرے پہ رونق نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، اللہ کی عزت کی قسم اسی کو علی کا بغض کہتے ہیں۔ اوے بچ جا، بچ جا، علی کا بغض ایک ایسی بیماری ہے، علی کا بغض ایک ایسا ناسور ہے، علی کا بغض ایک ایسا ناقابل علاج مرض ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ روزہ چھوڑتا ہے، نہ حج چھوڑتا ہے، نہ عمرے چھوڑتا ہے، نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے۔ بغض علی کا مریض اور پیشنٹ ایک ایسا مریض ہے، لاہوروں بھی آرام نہیں ہوگا۔ علی کی حب دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اور علی کا بغض سب سے بڑا گناہ ہے۔ زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ واہ حاجیو، علی سے بغض بھی ہے، اور کوئی ہے پڑھنے والا بعد میں؟ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا وڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، اور سدھا راہ چھڑ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ اور جیڑا علی نو کل ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ 12 سالاں دے پاویں تو رکھ رو دے، مان کری نا یار تراویاں دا۔ 12 سالاں دے پاویں تو رکھ رو دے، مان کری نا یار تراویاں دا۔ دامن علی دا چھڑ کے ٹرے جیڑا، راہ پکڑے ہیں اوس خرابیاں دا، تے باج علی دے پول نہیں پار ہونا، وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا، تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا، وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا۔ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں بھول جاندیاں نے، اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے۔ او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں۔ بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے۔ ایمیں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے۔ وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، اے ملک سارے دے سارے میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں۔ یہ میری اپنی ربائی ہے، ایک مصرے میں ایک حدیث ہے، میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے، میری نہ مان چل مصطفیٰ کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ اس کا مطلب ہے حب علی ایمان ہے، بغض علی نفاق ہے۔ دو طرح کے لوگ آئے،
اہل بیت اطہار کے سامنے دو طرح کے دشمن آئے اہل بیت سے لڑائی کرنے کے لیے. دو طرح کے. ایک طبقہ تھا بغیر کلمہ کے، یعنی کلمہ پڑھے بغیر آئے لڑنے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ کافر. جو بغیر کلمہ کے آئے نا انہوں نے لڑائی کی صرف مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں چھپ جائے، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، مدینہ کے بازار کا پتہ نہیں تھا، کتنے موڑ ہیں کتنے چوک ہیں، ملک الموت جن کے دروازے پہ کھڑا رہے، جبریل امین دہلیز زہرا پہ سر جھکا کے کھڑا رہے. اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والا، اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے. دمشق کے بازاروں میں پاک سیدہ کی بیٹیوں کو گھمایا جا رہا ہے. کہاں بازار کا ماحول، کہاں پاک سیدہ کی بیٹیاں. دمشق کا بازار ہے، شام کا بازار ہے، یکا یک بازار میں سناٹا چھا گیا، خاموشی ہو گئی. پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب فرماتی ہیں بیٹا سجاد یہ لوگ کدھر چلے گئے؟ کوئی میری سکینہ کو چابک مارنے والا نہیں، کوئی جھڑکیاں دینے والا نہیں، یہ لوگ کدھر چلے گئے؟ خاموشی کیوں ہو، سناٹا کیوں چھا گیا؟ میرے امام پاک پھپھو کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پھپھو جان مسلمان نماز پڑھنے گئے ہیں. پاک سیدہ فرماتی ہے بیٹا سجاد ذرا پوچھ تو صحیح ان نمازیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح ان حاجیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح کلمہ پڑھنے والوں سے، نماز والوں کو شہید کر کے، درود والوں کو شہید کر کے، نماز کی اصل کو شہید کر کے، نماز کی روح کو شہید کر کے، نماز کی قبولیت کو شہید کر کے، سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا کے، یہ کون سی نماز پڑھنے گئے ہیں؟ یہ کس کی نماز پڑھنے